کیا ایان اپنی ماں کی موت کا صدمہ برداشت کر پائے گا؟ کیا موہنی کی دولت کی خواہش اس کی زندگی تباہ کر دے گی؟ اور کیا زرون کے گھر میں جائیداد کی جنگ ایک نئی دشمنی کو جنم دینے والی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انتخاب ڈرامے کی آنے والی قسط کے تمام بڑے راز، جذباتی لمحات اور حیران کن موڑ تفصیل سے جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی قسط ایک طرف جذبات سے بھرپور ہوگی تو دوسری طرف جائیداد کی جنگ پوری کہانی کا رخ بدلنے والی ہے۔ اس بار ہر کردار کسی نہ کسی مشکل فیصلے کے سامنے کھڑا نظر آئے گا، خاص طور پر ایان جو اپنی ماں کی موت کے بعد مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، اور دوسری جانب موہنی جس کے گرد دولت، لالچ اور رشتوں کی سیاست مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ایان اپنی والدہ کے انتقال کے بعد شدید صدمے میں مبتلا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی نے سب سے زیادہ اس سے محبت دی تھی تو وہ صرف اس کی ماں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل روتا رہتا ہے، کسی سے ٹھیک طرح بات نہیں کرتا اور کئی دنوں سے سو بھی نہیں پایا۔ اس کے چہرے پر بے بسی، دکھ اور تنہائی صاف نظر آتی ہے۔ فی الحال ایان مسکان کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کا درد کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ مسکان جب اسے اس حالت میں دیکھتی ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ آہستہ سے ایان کے پاس بیٹھتی ہے اور بڑی محبت سے کہتی ہے، ایان آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، کئی دنوں سے جاگ رہے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیجیے ورنہ آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ لیکن ایان فوراً انکار کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے مسکان سے کہتا ہے، مجھے سونے سے ڈر لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہی میں آنکھیں بند کروں گا ماما کا کفن میں لپٹا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جائے گا، میں یہ منظر دوبارہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایان کی یہ بات سن کر مسکان بھی اپنے آنسو نہیں روک پاتی۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ ایک ماں کو کھونے کا غم کتنا بڑا ہوتا ہے۔ وہ ایان کو تسلی دیتی ہے، اس کا ہاتھ تھامتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ وقت آہستہ آہستہ ہر زخم کو بھر دیتا ہے، لیکن اس وقت ایان مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح مسکان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ یہ منظر یقیناً آنے والی قسط کے سب سے زیادہ جذباتی لمحات میں سے ایک ہوگا۔ دوسری جانب کہانی کا رخ زرون کے گھر کی طرف مڑتا ہے، جہاں جائیداد کے معاملے پر ایک نئی بحث شروع ہونے والی ہے۔ زرون کی والدہ اپنے شوہر سے صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر خاندان کے کسی بھی فرد کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، اور خاص طور پر موہنی کو تو بالکل بھی نہیں۔ یہ بات سن کر زرون کے والد حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ تم زرون کو بھی اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہو؟ زرون کی والدہ بغیر کسی جھجک کے جواب دیتی ہیں، اگر تم اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو ہاں، ایسا ہی صحیح ہے، میں اپنے خاندان کی جائیداد کسی کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اصل میں وہ جانتی ہے کہ اگر آدھی جائیداد موہنی کے نام کر دی گئی تو مستقبل میں بہت بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کے خیال میں دولت انسان کو بدل دیتی ہے، اور اگر موہنی کو اتنی بڑی دولت مل گئی تو وہ خاندان پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے وہ چاہتی ہے کہ تمام اختیارات ان کے پاس رہیں تاکہ اگر موہنی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو انہی سے مانگنا پڑے۔ ان کے دل میں موہنی کے لیے شدید غصہ اور بد اعتمادی موجود ہے۔ ادھر ایک اور دلچسپ موڑ اس وقت آتا ہے جب ساشا کو معلوم ہوتا ہے کہ زرون اپنی آدھی جائیداد موہنی کے نام کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ساشا غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً زرون سے کہتی ہے، تم نے اس لڑکی کو جتنی آزادی اور جتنا پیسہ دے رکھا ہے، اگر اتنا اختیار کسی بھی انسان کو دے دیا جائے تو وہ اپنی حدیں بھول جاتا ہے۔ ساشا مزید کہتی ہے، دولت انسان کے لالچ کو ختم نہیں کرتی بلکہ کئی مرتبہ اسے اور بھی زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ مجھے ڈر ہے اگر موہنی کو اتنی جائیداد مل گئی تو وہ مزید دولت کے لیے کسی اور کو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ ساشا کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موہنی پر بالکل بھی اعتماد نہیں کرتی۔ اس کے نزدیک دولت کی چمک انسان کو غلط راستے پر لے جا سکتی ہے، جبکہ زرون شاید ابھی بھی موہنی پر اندھا اعتماد کر رہا ہے۔ یہی اختلافات آنے والی قسط میں ایک بڑے تنازع کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا واقعی موہنی کا لالچ وقت کے ساتھ بڑھتا جائے گا، یا پھر وہ سب کو غلط ثابت کرتے ہوئے اپنے کردار سے سب کا اعتماد جیت لے گی۔ کیا زرون کی والدہ جائیداد اپنے قبضے میں رکھنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا زرون اپنے فیصلے پر قائم رہے گا یا ساشا کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنا ارادہ بدل دے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ایان اپنی ماں کے غم سے باہر نکل سکے گا، یا یہی صدمہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گا؟ یہ تمام سوالات آنے والی قسط کو نہایت دلچسپ اور سنسنی خیز بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی انتخاب ڈرامے کے اگلے موڑ کے منتظر ہیں تو اپنی رائے ضرور بتائیں۔ آپ کے خیال میں کیا موہنی واقعی صرف دولت کے پیچھے ہے یا اسے غلط سمجھا جا رہا ہے؟ کیا ایان دوبارہ پہلے جیسی زندگی گزار سکے گا؟ اور جائیداد کی اس جنگ میں آخرکار کامیابی کس کی ہوگی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن
آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ انتخاب ڈرامے کی ہر نئی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔